رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالی ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان کا شفقت برا سایہ ہمارے سروں پر تادیر رکھے۔ محترم بھائیو دوستو، یہ جو ساتھی پنڈال سے باہر بازار میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جلدی سے جلدی پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں اور الحمدللہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونا چاہتی ہیں۔ جس بات کا انتظار تھا، جس خطیب کا انتظار تھا، الحمدللہ انتظار تو ہم نے سب خطیبوں کا کیا ہے، انتظار تو ہم نے سب علماء کرام شیوخ الحدیث کا کیا ہے، لیکن میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو اپنے کانوں سے سنا ہے، اکثریت کی زبان سے یہ سنتا آ رہا ہوں کہ قاری صاحب یہ بتلائیں قاری خلیل الرحمن جوید صاحب آئیں گے یا نہیں۔ اگر وہ پروگرام میں شرکت کریں گے تو پھر ہم آپ کے پروگرام میں شرکت کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، قاری صاحب نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ہم بڑے ہی دل کی عطا گرائیوں سے ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری محفل کو زینت بخشی، انہوں نے ہماری محفل کو روشنی بخشی، انہوں نے ہماری محفل کو رونق بخشی۔ ابھی بلا تاخیر آپ کے ساتھ الحمدللہ پیغام ملا ہے کہ الحمدللہ حافظ محمد یوسف صاحب پسروری حافظہ اللہ تعالی وہ بھی پہنچنے والے ہیں، اور حضرت مولانا قاری القرآن مقرر ذیشان قاری محمد بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی ہمارے پنڈال کی، ہماری محفل کی زینت بننا چاہتے ہیں۔ اور ہم اپنے قائد ضلع ناروال محترم جناب حاجی عبد الوحید بٹ صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان ضلع ناروال الحمدللہ ہمارے سٹیج کی زینت ہے، اور انہوں نے بھی اپنی شفقت کے ساتھ ہماری اس محفل کو رونق بخشی، ہماری اس محفل کو زینت بخشی۔ ابھی بلا تاخیر چند منٹوں کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں۔ میری مراد نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن قائد ضلع ناروال امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ناروال میری مراد حاجی عبد الوحید بٹ صاحب مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حاجی عبد الوحید بٹ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قائد ضلع ناروال مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال کانفرنس، جس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے آپ احباب کی کثیر حاضری اور سٹیج کی زینت جو شخصیت بنی ہوئی ہے، مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کے اور آپ کے درمیان وقت لیا جائے۔ اس لیے میں اور آپ ان کی گفتگو سننے بھی آئے ہیں اور ماحول کو، علاقے کو ایک پیغام بھی دینے آئے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج کی یہ کانفرنس اس علاقے کے اندر نہیں بلکہ پورے ضلع کے اندر
ایک پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی لمحات قیمتی آپ کے پاس موجود ہیں، آؤ اس جلسے کا پیغام سن کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا عقیدہ درست کر لو۔ ابھی چند لمحے قبل میری جماعت کے انمول ہیرے، بڑے بھائی عظیم سکالر رانا محمد شفیع خان پسروری صاحب بڑی مختصر اور جامع گفتگو کر کے گئے اور پیغام چھوڑ کے گئے کہ اگر میرے مسلک کے اندر کوئی کمی نظر آئے تو مجھے بتلائیے، شکریہ بھی ادا کیا جائے گا، لمحہ ایک بعد میں گزرے گا اس کو چھوڑ بھی دیا جائے گا۔ لیکن ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس گاؤں کے لوگوں سے، اس بستی کے رہنے والوں سے، کہ آج کی کانفرنس جس کا انعقاد ہمارے بزرگوں نے، قاری عباس اشرف صاحب نے، چودھری امانت صاحب نے، چودھری ارشد صاحب نے، چودھری امجد صاحب نے اور ان کے دیگر ساتھیوں نے مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا پیغام سننے کے لیے سجایا ہے، دعا کرو اللہ ان کی محنتیں قبول و منظور فرمائے۔ اور بستی کے لوگوں سے ایک سوال کر کے اجازت چاہوں گا، اگر آپ اس مجمع میں موجود ہو، گلی اور بازار کے اندر موجود ہو، اپنے گھروں کے اندر موجود ہو، تو خدا را اپنے دل و دماغ کو خالی کر کے بغض اور کینے سے آج کے جلسے کی گفتگو سماعت فرمائیے، اور صبح کے جب سورج طلوع ہو اپنے گھر کے اندر اللہ کی پاک کلام کو کھولیے، ترجمے کے ساتھ دیکھیے کہ آج کے جلسے کے خطباء نے جو گفتگو کی ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر میری جماعت کے اکابرین کی گفتگو قرآن اور سنت کے مطابق ہو تو خدا را بڑوں اور چھوٹوں کی بات کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے محبوب کی بات کو سینے سے لگا لو۔ یہ واحد راستہ ہے جو جنت میں لے کے جائے گا۔ اگر اللہ اور اس کے محبوب کے فرامین کو چھوڑ دیا تو اللہ کی قسم جتنا مرضی بڑا ہو مجھے اور آپ کو جہنم میں تو لے جا سکتا ہے، جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ یہ پیغام ہے آج کی اس کانفرنس کا، یہ مشن ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا، یہ فکر ہے اہل حدیث یوتھ فورس کی۔ آؤ لوگوں، ہم تو چاہتے ہیں جیسے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لوگوں کو دعوت دیتے دیتے اپنے جسم اطہر کو زخمی کروا لیتے تھے۔ دعوت کیا تھی؟ پیغام کیا تھا؟ دعوت بھی ایک تھی، پیغام بھی ایک تھا کہ لوگوں آؤ جہنم کا راستہ چھوڑ کے جنت کا راستہ اختیار کر لو۔ اور یہی پیغام آج کی کانفرنس میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دینے آئی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علامہ شہید کہا کرتے تھے، اہل حدیثوں یہ صدی اہل حدیثوں کی صدی ہے۔ آج میں جس گاؤں میں موجود ہوں، اللہ ان ساتھیوں کی عمریں دراز فرمائے، اللہ ان کی محنتیں قبول و منظور فرمائے۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں کبھی آیا کرتے تھے، 2-3 ساتھیوں سے ملاقات ہوتی تھی۔ آج یہی گاؤں اللہ کے فضل و کرم سے توحید کا مرکز بن چکا ہے۔ کیوں نہ بنے؟ علامہ شہید کی وہ بات ان قریب ثابت ہونے والی ہے کہ یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے، اور وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس سلسلے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اپنا حصہ ڈال کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو رہے ہیں۔ اور احباب گرامی، تان و تشنیع تو اللہ کے نبی پہ بھی لوگوں نے کی تھی۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ چند دن قبل آپ لوگوں نے
सरजमीन नारोवाल पे मोहम्मद अरबी के खत्म नबूवत की चौकीदारी का पैगाम दे के ये बात साबित की है कि दुनिया वालों, जब तक एक भी अहले हदीस का बच्चा जिंदा है, मोहम्मद अरबी की इज्जत पे आंच नहीं आने देगा इंशाअल्लाह। ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, इसलिए कि मेरी और आपकी ख्वाहिश है कि हमारे मेहमान कारी साहब लंबा सफर करके तशरीफ लाए हैं, उनकी गुफ्तगू से मुस्तफीद हुआ जाए। मैं एक रिक्वेस्ट करके अपनी बात को खत्म करने लगा हूं। अहबाब गिरामी, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी सोच, तुम्हारी फिक्र यह है कि पाकिस्तान के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम बुलंद हो जाए। तुम्हारी सोच यह है कि जिला नारोवाल के अंदर शिर्क व बिदअत खत्म हो जाए। तुम चाहते ये हो कि पाकिस्तान की फजाओं में मक्की मदनी सरकार का निजाम नाफज हो जाए, तो उसके लिए मुझे और आपको तैयार होना चाहिए। हजरतुल अमीर अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर के दस्तो बाजू बन के उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और जब आपको मरकज की तरफ से, जिला की तरफ से कोई आवाज आए, उस पे लब्बैक कहोगे? हाथ खड़े करके मेरे साथ वादा करो। और फिर सुनो, जब तुम लोग ये इरादा करोगे हजरतुल अमीर का साथ देने का, तो अल्लाह की कसम वक़्त दूर नहीं, पाकिस्तान में मोहम्मद अरबी का परचम लहरा के रहेगा।